السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بہت ہی نصیحت آمیز اور معلوماتی واقعہ ہے۔ آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ مکہ شریف پہنچے اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ارادہ کیا۔ جب طواف کا ارادہ کیا تو تمام عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ ہارون رشید خود تنہا طواف کر سکے۔ اور جب خلیفہ ہارون رشید طواف کرنے لگا تو اسی وقت جلدی سے ایک اعرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری اور خلیفہ نے اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر اعرابی سے کہا کہ میاں اعرابی، یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المؤمنین طواف کر سکیں۔ اس پر اعرابی نے جواب دیا کہ خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا و اعلیٰ، امیر اور غریب اور راعی اور رعایا سب برابر ہیں۔ یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے؟ جاؤ، میں نہیں ہٹوں گا۔ اور طواف کرتا رہا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا کہ اسے رہنے دو۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید جب حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون رشید اس کے بعد جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد ہارون رشید جب طواف و نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ اس اعرابی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور اس نے اعرابی سے کہا کہ چلو، تمہیں امیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ اعرابی نے کہا کہ مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ حاجب یہ سن کر غصے میں آ گیا، لیکن وہاں سے واپس ہوا وہ حاجب اور اس نے اس اعرابی کا جواب ہارون رشید کو سنا دیا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس جانا چاہیے۔ اور ہارون رشید اس کے بعد خود اعرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہا، السلام علیکم، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر اعرابی نے دیا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ اس پر اعرابی نے جواب دیا کہ یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون رشید اس قسم کی جرأت آمیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر اس اعرابی کے پہلو میں ہارون رشید بیٹھ گیا اور کہنے لگا۔ اعرابی سے ہارون رشید نے کہا کہ میاں اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ اس پر اعرابی نے جواب دیا کہ آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ اس پر ہارون رشید نے کہا کہ متعلم بن کر۔ پھر اعرابی نے کہا کہ تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ جاؤ اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون رشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھا۔ اس پر اعرابی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض بتاؤں یا 17 فرض بتاؤں یا 34 فرض بتاؤں یا 94 فرض بتاؤں یا 40 میں سے 1 فرض بتاؤں یا عمر بھر میں 1 فرض بتاؤں؟ عمر بھر میں 1 فرض جو ہوتا ہے اس کے متعلق بتاؤں؟ یہ تفصیل سن کر ہارون رشید نے طنز کے طور پر ہنس کر کہا کہ میں نے تو تم سے 1 فرض کے متعلق پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لے کر بیٹھے ہو۔ اس پر اعرابی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد تمہیں یاد نہیں؟
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا کہ اعرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المؤمنین نہیں کہا، تو ہارون رشید کو غصہ آ گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب ہارون رشید کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا کہ قسم خدا کی، اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ اس پر ہارون رشید کے حاجب نے کہا، امیر المؤمنین سے ہارون رشید سے کہا کہ امیر المؤمنین جانے دیجئے، یعنی رہنے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل، اس کی جاں بخشی فرما دیجئے۔ اعرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا، اور ہارون رشید کو اس کی ہنسی پر بہت تعجب ہوا، اور ہارون رشید بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ہنسے، تمہیں ہنسی کیوں آئی؟ اس پر اعرابی نے جواب دیا کہ تم دونوں کی مضحکہ خیز، یعنی اس طرح کی ہنسی والی گفتگو اور فالتو گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی ہے، بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون رشید یہ سن کر بے حد شرمندہ ہوا اور منت سے کہنے لگا کہ بھائی، اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ اس پر اعرابی نے کہا کہ تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے جو تم سے ایک فرض کا کہا تھا تو وہ دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام لانا فرض ہے، اور جو 5 فرض کے متعلق میں نے بتایا ہے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 فرض رکعات ہیں، اور جو 34 فرض وہ دن رات کے 17 فرض نمازوں کے 34 سجدے ہیں، اور جو 94 میں نے فرض بتائے ہیں وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک فرض کے متعلق کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں ایک فرض کے متعلق کہا وہ حج ہے۔ ہارون رشید اعرابی کے حسن بیان اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا، اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اس اعرابی نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں پوچھئے۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا کہ کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین اس شخص کے بارے میں جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو وہ اس پر حلال ہو گئی، پھر عشاء کا وقت آیا تو وہ عورت پھر اس پر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو پھر وہ عورت اس پر حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو وہ عورت اس پر پھر حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے نکلنا سوائے تمہاری مدد کے اور ممکن نہیں ہے، اور پھر کہا کہ تم خود ہی اس کا جواب دو۔ اس پر اعرابی نے کہا، امیر المؤمنین آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلہ کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون رشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالی نے تمہارا درجہ علم کے حساب سے بہت بلند کیا ہے۔ اور پھر ہارون رشید نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی اس کا جواب دو۔ اس پر اعرابی نے کہا کہ بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا، باندی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی،
صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، لہٰذا وہ عورت اس پر پھر حرام ہو گئی۔ اور عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو وہ عورت اس پر پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی، لہٰذا اس پر وہ حرام ہو گئی۔ عشاء کا وقت آیا تو وہ عورت پھر مسلمان ہو گئی، لہٰذا وہ اس آدمی پر پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ تفصیل سن کر حیران رہ گیا اور اس اعرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار اعرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درہم، یہ دینار اس کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ اس پر اعرابی نے کہا کہ جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے، تمہیں اتنے بڑے ملک کا مالک بنا دیا ہے، وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر اور ملک کر دے گا۔ تمہارے واسطے کی، تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون رشید وہاں سے لوٹا اور اس اعرابی کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ رضا ہیں، جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون رشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا ان سے پھر ملنے کے لیے اور قدم بوسی کے لیے، اور پھر حاضر ہوا اور حضرت امام موسیٰ رضا بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا اس نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اکرام اور اہل سادات سے عقیدت رکھنے کی اور ان کی نصیحت بھری باتیں واقعات سننے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔